بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ صحابی رسول حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ سلام کے بعد عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جنگل میں اپنی بھیڑیں چرا رہا تھا اور جب نماز کا وقت ہوا تو میں نماز پڑھنے لگا۔ اس وقت ایک بھیڑیا آیا اور اس نے ایک دمبا اٹھا لیا۔ اچانک ایک شیر نے اس بھیڑیے پر حملہ کیا اور دمبے کو چھڑا کر میری بھیڑوں کی رکھوالی کرنے لگا۔ جب میں نماز سے فارغ ہوا تو شیر نے مجھ سے کہا، اے ابو ذر، ابھی جاؤ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کر آؤ، آپ کی بھیڑوں کی میں حفاظت کر رہا ہوں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، اے ابو ذر، یہ سب تمہارے ایمان کی بدولت ہے۔ اس کے بعد روایت بتاتی ہے کہ 20 منافقین نے کہا، ابو ذر ہمیں اپنی بڑائی بیان کر رہا ہے، چلو آج جنگل میں چل کر ابو ذر کی بھیڑیں چراتے ہیں۔ منافقین جنگل میں پہنچے تو کیا دیکھا کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھیڑوں کی ایک شیر رکھوالی کر رہا ہے۔ جو بھی دمبا ریوڑ سے الگ ہو جاتا ہے اسے شیر ہنکار کر ریوڑ میں لے آتا ہے۔ منافقین کو دیکھ کر شیر بقدرت خدا ان سے مخاطب ہوا، اے منافقین، یہ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان اور معرفت کی بلندی ہے کہ میں اس کے جانوروں کو چرا رہا ہوں۔ یاد رکھو، اگر ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم دے کہ ان منافقوں کو پکڑ لو تو خدا کی قسم میں ایک لمحہ میں سب کو اس طرح نگل جاؤں گا جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں قالین کے شیر نے جادوگروں کے اژدھے کو نگل لیا تھا۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کے طواف میں مشغول تھے۔ ایک مرد کو دیکھا جو غلاف کعبہ کو پکڑے دعا کر رہا تھا، خدایا اس گھر کا واسطہ ہے مجھے بخش دے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرا گناہ کیا ہے؟ اس شخص نے کہا، میرا گناہ اتنا بڑا ہے کہ میں اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ رسول خدا نے فرمایا، تیرا گناہ بڑا ہے یا زمین؟ وہ شخص بولا، میرا گناہ بڑا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، تیرا گناہ بڑا ہے یا پہاڑ؟ اس بار بھی اس شخص نے کہا، میرا گناہ۔ پھر رسول خدا نے فرمایا، تیرا گناہ بڑا ہے یا آسمان؟ اس شخص نے کہا، میرا گناہ بڑا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، تیرا گناہ بڑا ہے یا خدا؟ وہ شخص بولا، خدا اعلیٰ اور اجل ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تجھ پر واقع ہو، اب اپنے گناہ بیان کر۔ اس شخص نے کہا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بہت ہی زیادہ دولت مند شخص ہوں اور جب بھی میرے پاس کوئی شخص آتا ہے اور مجھ سے کسی چیز کا سوال کرتا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے آگ کا شعلہ میرے پاس آ رہا ہے۔ پیغمبر اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے دور ہو جا اور مجھے اپنی آگ میں نہ جلا۔ اور خدا کی قسم جس نے مجھے ہدایت اور کرامت کے ساتھ مبعوث فرمایا، اگر تو رکوع و قیام کی طرف کھڑا ہو اور 2000 سال نماز پڑھے اور اس قدر گریہ و زاری کرے کہ تیرے آنسوں سے نہریں جاری ہو جائیں اور ان آنسوں سے درخت سیراب ہوں، پھر اس وقت تو بخل اور کنجوسی کی حالت میں مر جائے تو اللہ تبارک و تعالی تجھے جہنم کی آگ میں ڈال دے گا۔ تجھ پر واقع ہو، کیا تو نے قرآن مجید نہیں پڑھا کہ خدا فرماتا ہے، جو بخل کرتے ہیں وہ اپنے ہی حق میں بخل کرتے ہیں۔ جو شخص اپنے نفس کو بخل سے دور رکھے گا وہی کامیاب و کامران ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نیکی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔